بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک ویز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت کے لیے۔ آج کے پروگرام میں صرف دو خبروں پر ہلکا سا تبصرہ۔ پہلی خبر یہ ہے کہ ملک ریاض آف بحریہ ٹاؤن، انہوں نے اپنے خلاف اور ایک اور شخصیت جو پنجاب میں اب بڑے اہم لیجسلیٹو عہدے پر ہے، وہ اکٹھے کیونکہ اس کھاتے میں ہیں، تو نیب کا ریفرنس اوائڈ کرنے کے لیے آفر کی ہے 9 ارب روپے کی۔ وہی حضرت صاحب جنہوں نے وہ کراچی کی وہ لیاری کی زمین وغیرہ کے حوالے سے پہلے کوئی 400-500 ارب روپے کی کمٹمنٹ ہے، اب اس سودے کے لیے ایک اور ہے۔ اور یہ آفر کیا ہے، کس سلسلے میں ہے؟ راول پنڈی شہر سے کوئی 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر جی ٹی روڈ کے ارد گرد کہیں رکھ تخت پری فارسٹ لینڈ ہے۔ اس کا جو سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں ڈیسائیڈ ہوا الٹیمیٹ رقبہ کیا ہے، 1930 سے اس کے سکرا فارسٹ کے ورکنگ پلان مختلف ادوار کے دیکھتے دیکھتے آج تک، یعنی کئی دہائیوں کے ورکنگ پلانز کو سکروٹینائز کرنے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ اس کا رقبہ ٹوٹل جو ہے وہ 2210 ایکڑ تھا۔ اور اس 2210 ایکڑ میں ہمارے جو صادق و امین اور انتہائی مخیر آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، ملک ریاض صاحب اینڈ کمپنی، انہوں نے تقریباً کوئی 6000 کنال صرف، جو 750 ایکڑ یا 30 مربع زمین بنتی ہے، وہ اپنے نیک کاموں کے لیے مخصوص کروا لی۔ بعد میں وہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ جو اب پنجاب میں خاصے اہم عہدے پر ہیں اور وہ بھی نیک آدمی ہیں، ان کی نظر شفقت جو ہے وہ بھی پڑی اور اس کی ری ڈیمارکیشن کی گئی زمین کی، اور اس میں پھر اس جو اجر انہیں ملا بظاہر ان کائنڈ جو اجر ملا نا، باقی اجر کی ہم بات نہیں کرتے، وہ 270 کنال کم و بیش رقبہ بس اجر کے طور پر، ثواب کے طور پر ان کے خاندان کو ملا۔ نیک لوگ ظاہر ہے کسی کی نیکی کو برباد نہیں کرتے، وہ پورا اجر دیتے ہیں، اور ملک صاحب تو خاص سے نیک آدمی ہیں، وہ اس قسم کی حرکت قطعاً نہیں کرتے، اس لیے وہاں پر جو ہے وہ ماشاءاللہ پاکستان کی ساری پارٹیوں کا، وہ سیاسی پارٹیاں ہوں یا کسی اور عنوان سے سیاسی پارٹیاں ہوں، وہ محب وطن ہوں یا غدار ہوں، ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ ان کی نیکی تو وائڈلی ایکسیپٹڈ ہے، کم و بیش پاکستانی قوم کا اجماع ہے ان پر ہے جی۔ تو 6000 ایک کنال یا 750 ایکڑ زمین کا جو کیس تھا، اس میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ جو اب بھی پنجاب میں اہم لیجسلیٹو عہدے پر ہیں، ان کو اجر ملا 270 کنال کا۔ ان کے خاندان کے مختلف افراد، کسی کا نام مجذوب ہوگا، کسی کا نام سالک ہوگا، کوئی اس سے ملتا جلتا حساب ہوگا، اس طرح ان کو وہ حساب ملا۔ تو جسٹس اعجاز افضل خان 4 مئی 2018 کو ایک فیصلہ ہوا، اور اس فیصلے میں ان کے خلاف اس عنوان سے بھی ریفرنس دائر کرنے کا کہا گیا، ملک ریاض اور وہ جو شخصیت ہیں ان کے خلاف۔ تو اب اس سلسلے میں انیشیلی تو آئی تھی 13 ارب کی آفر کہ اس کو، یعنی اس فیصلے سے پہلے ہی ریگولرائز یہ پتہ نہیں کوئی میجک ورڈ ہے ریگولرائز، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور بھی جگہ ہے جس کو ابھی کوئی زیادہ دن نہیں گزرے،
محسن اعظم پاکستان حضرت ثاقب نثار صاحب نے اپنی دست شفقت سے ریگولرائز فرمایا تھا، اور وہ صادق امین ہے، سرٹیفائڈ صادق امین ہے، جن کا وہ محل ہے کوئی اپنا 300 کنال کے ارد گرد، اور ساتھ کوئی 300-400 کنال ویسے گریبی میں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں جی۔ تو اسی طرح وہ کیونکہ سلسلہ چل پڑا ہے تو نیک آدمیوں کے معاملات میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، جبکہ آپ کو معقول اجر بھی مل رہا ہو، ثواب دارین بھی، یہ بھی دنیا سنوری اور آخرت بھی سنوری، تو پھر اس 13 ارب روپیہ کے ساتھ ایک ریوائزڈ آفر پیش کی گئی، جب تھرڈ پارٹی جو ریزیڈنٹس ہیں، بھی وہی بھی انیشیٹو تو انہیں کا ہوتا ہے نا، پھر نیک آدمی وہ بھی آئے کہ ہماری انٹرسٹ کو بھی سیو کریں، تو پھر اس 13 ارب کو 9 ارب کا اب، یعنی 13 ارب تھا کہ فیصلے سے پہلے ہی ریگولرائز ہو جائے، اب فیصلے کے بعد نیب کا ریفرنس اوائڈ کرنے کے لیے 9 ارب کی بات ہو رہی ہے، تو یعنی اس کو تھوڑا ڈاؤن انہوں نے کر لیا، اور اس کے ساتھ ڈپریسیشن بھی آپ اگر دیکھ لیں تو پھر اور دیکھ لیں کہ کیا ہوا، وہ اب اس وقت کا 13 ارب اب کا کیا کتنے ارب بنتا ہے، یا اب کا جو 9 ارب ہے تب کتنا بنتا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ بات طے ہے کہ کم و بیش انہی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر معاملات طے ہو جائیں گے، کیونکہ جو ریاستی عناصر ہیں نا وہ بھی نیک آدمیوں کی قدر کرتے ہیں، ہم احسان فراموش نہیں ہیں۔ تو یہ تو معاملہ تھا، وہ ایک ادرائے تفنن طبع آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ نیکیوں کو پروموٹ کریں، اور اس سے کمپیئر کریں وہ لوگ کہ 10,000 درہم اپنے بیٹے سے نہیں لیے تو وہ ہمیشہ کے لیے خائن ٹھہرے، وہ صادق امین نہیں ہے، لیکن چند ارب روپیہ سے یا کوئی چند ہزار کنال زمین سے تو بندہ تھوڑا ہی صداقت و امانت سے نیچے اتر جاتا ہے جی۔ تو سیکنڈ خبر جی یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر خط لکھا ہے مودی کو، پہلے بھی بہت سارے فون کیے ہیں لیکن وہ کیا کریں، وہ اٹھاتا نہیں ہے، خط بھی لکھے ہیں وہ جواب نہیں دیتا، اب ہر جائی اور بے رخی اور جی۔ تو محبوب کی گلیوں میں بندے کو جاتے رہنا چاہیے، سندیسے بھیجتے رہنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کی بے عزتی ہوتی ہے، نہیں، آخر عشق اور محبت میں بے عزتی اب میں پنجابی ہوں تو پنجابی اردو بولتا ہوں نا، تو بے عزتی جو ہے وہ کوئی میٹیریل نہیں ہوتی، اصل فوکس ہے کہ آپ اپنے محبوب پر رکھیں، اسی لیے آپ وہ مقام سلوک اور مجذوب اور پتہ نہیں کیا کیا آگے یعنی چلے جائیں گے۔ تو اسی سلسلے میں تازہ ترین جو ہے وہ عمران خان صاحب نے مودی کو پھر التجا نامہ، میں خط کی بجائے التجا نامہ اسے کہتا ہوں، کہ دیکھ لیں ہمیں کتنا شوق ہے ان کے آشیرواد لینے کا۔ تو اب یہ جو خط ہے اس کو تھوڑا منظوم انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اس کا عنوان ہے عمران کا مودی کو التجا نامہ۔ کتنا بے تاب ہوں تجھ سے ملاقات کے لیے، کتنا بے تاب ہوں تجھ سے ملاقات کے لیے، ایک لمحہ ہی عنایت ہو ایک بات کے لیے، زیادہ باتیں نہیں کروں گے، صرف ایک، کہ کتنا بے تاب ہوں تجھ سے ملاقات کے لیے، ایک لمحہ ہی عنایت ہو ایک بات کے لیے، اور مجھے بے شک بد زبانوں بے اعتبار کہو۔ مودی کہتا ہے کہ یہ بے اعتبار آدمی، مجھے بے شک بد زبانوں بے اعتبار کہو، بدنام ہوں میں دشنام و مغلظات کے لیے، مجھے بے شک بد زبانوں بے اعتبار کہو، بدنام ہوں میں دشنام و مغلظات کے لیے، وہ بدتینتی محض اپنوں ہی کے لیے ہے، وہ تو اپنے لوگوں کے لیے، میں مغلظات اب آگے آپ سمجھ سکتے، وہ بدتینتی محض اپنوں ہی کے لیے ہے،
ورنہ مشتاق ہوں اغیار کی لات کے لیے. یہ لات منات والا لات نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے. کہ کتنا بے تاب ہوں تجھ سے ملاقات کے لیے، ایک لمحہ ہی عنایت ہو ایک بات کے لیے. مجھے بے شک بد زبانوں بے اعتبار کہو، بدنام ہوں میں دشناموں مغلظات کے لیے. وہ بدتینتی محض اپنوں ہی کے لیے ہے، وہ بدتینتی محض اپنوں ہی کے لیے ہے، ورنہ مشتاق ہوں اغیار کی لات کے لیے. بس چرنوں کو ذرا سا چھونے دو جناب، بس چرنوں کو ذرا سا چھونے دو جناب، لازم ہے یہ خوشنودی لات منات کے لیے. بس چرنوں کو ذرا سا چھونے دو جناب، لازم ہے یہ خوشنودی لات منات کے لیے. میرے مرشدوں نے فرمایا ہے مجھ کو. دیکھیں نا، وہ تو جذب و سلوک کی کیفیت میں کہ میرے مرشدوں نے فرمایا ہے مجھ کو، یہ آستان اکسیر ہے قبول مناجات کے لیے. میرے مرشدوں نے فرمایا ہے مجھ کو، میرے مرشدوں نے فرمایا ہے مجھ کو، یہ آستان اکسیر ہے قبول مناجات کے لیے. جو مساوات سے خواہان راہ و رسم تھے، جو وہ چاہتے تھے نا برابری کی بات کریں، وہ جو مساوات سے خواہان راہ و رسم تھے، جو مساوات سے خواہان راہ و رسم تھے، یہ ثبوت کافی تھے ان کی مدارات کے لیے. وہ تو مودی کے یار تھے جی، جو برابری کی بات کہتے تھے. جو مساوات سے خواہان راہ و رسم تھے، یہ ثبوت کافی تھے ان کی مدارات کے لیے. اسی لیے انہیں ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیا، اسی لیے انہیں ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیا. کوشاں تھے وہ برابری کی خرافات کے لیے. دیکھیں نا، کوئی توقع ہے برابری آپ سے کرنا. اس لیے انہیں ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیا. کوشاں تھے وہ برابری کی خرافات کے لیے، اور تابع دار دعا بلب ہوں آپ کی ذات کے لیے. تابع دار دعا بلب ہوں آپ کی ذات کے لیے، بے قرار ہیں کچھ آپ سے برکات کے لیے. تابع دار دعا بلب ہوں آپ کی ذات کے لیے، بے قرار ہیں کچھ آپ سے برکات کے لیے. اور آخری شعر ہے، جناب کا اقبال بلند تر ہو ہر لحظہ ہر آن. جناب کا اقبال بلند ہو ہر لحظہ ہر آن، متمنی ہے بہت ہم نظر التفات کے لیے. جناب کا اقبال بلند تر ہو ہر لحظہ ہر آن، متمنی ہیں ہم بہت نظر التفات کے لیے. اور کتنا بے تاب ہوں تجھ سے ملاقات کے لیے، ایک لمحہ ہی عنایت ہو ایک بات کے لیے. تو اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.